اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وسلم۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تیسرا سپارہ تلک رسول۔ تلک رسول مینس یہ سب رسول، یہ پہلا لفظ ہے جہاں سے سپارے کا نام لیا جاتا ہے۔ اس میں دو صورتیں ہوں گی، ایک تو ریمیننگ پورشن ہے ہمارے پاس سورہ بقرہ کا 253 آیت سے لے کے 286 تک، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران کی 200 آیتیں ہیں، لیکن یہاں پہ اس پارے میں تیسرے میں پہلے سے لے کے 91 تک ہم آیات ڈسکس کریں گے۔ سورہ بقرہ بھی مدنی ہے اور سورہ آل عمران بھی مدنی ہے۔ یہ سپارہ اینڈ ہو جائے گا من الناصرین، آخری لفظ ہے اس کا جس پہ سپارہ اینڈ ہوتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ رسولوں کو کچھ پہ فضیلت دی، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نام ہے۔ شروع میں ہی اس پیج پہ آپ کو 255 جو آیت ہے یہ آیت الکرسی ملتی ہے، تیسرے سپارے کے شروع میں ہی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جو ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی، اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے زندہ جاوید۔ اس کو آیت آف دا پاور بھی کہا جاتا ہے، آیت آف تھرون بھی کہا جاتا ہے۔ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے، نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے حضور بغیر اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے اسے بھی جو بندوں کے سامنے ہے، اور جانتا ہے اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے۔ نہیں احاطہ کر سکتے وہ ذرا بھی اس کے علم میں سے، مگر جس قدر وہ چاہے حاوی ہے اس کی کرسی آسمان اور زمین پر، اور نہیں تھکاتی اس کو نگہبانی ان دونوں کی، وہی ہے برتر اور عظیم۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ آیت الکرسی جو ہے وہ فنش ہو جاتی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ اس میں ایک قصص القرآن، آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں قصے ہیں۔ کیا نہیں غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں؟ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے بادشاہ سے ان کا جو مکالمہ تھا اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے سلطنت جب کہا تھا ابراہیم نے میرے رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا، یعنی نمرود نے کہا میں بھی زندگی بخشتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ تو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، ذرا نکال لا تو اس کو مغرب سے۔ سو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ جو کافر تھا، اور اللہ نہیں دیا کرتا ہدایت بے انصاف لوگوں کو۔ یہاں پہ یہ والا قصہ فنش ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مثال دی ہے۔ کیا اسی طرح نہیں دیکھا تم نے اس شخص کو جو گزرا ایک بستی سے جبکہ وہ اوندھی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، تو اس نے کہا کیوں کر زندہ کرے گا اس آبادی کو اللہ اس کے مرنے کے بعد؟ تو مردہ رکھا اس کو اللہ نے 100 برس تک، پھر دوبارہ زندہ کیا اسے اور پوچھا کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ تم بولا رہا ہوں میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ یہاں پہ ہمیں تفاصیر میں پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے کا ذکر ہے، اور یہ بستی جو ہے یہ بیت المقدس والی ہے جب اس کو بخت نصر نے اجاڑ دیا تھا۔ اس کے لیے آپ تفاصیر دیکھیے۔ تو 100 برس جب حضرت عزیر علیہ السلام سوتے رہے تو انہوں نے جب جاگ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ 100 برس اب ذرا دیکھ اپنے کھانے کو اور پانی کو کہ سڑے بھوسے نہیں ہیں، اور دیکھ اپنے گدھے کو بھی جو مرا پڑا ہے۔ یہ اس لیے کیا کہ بنائیں ہم تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے، اور لو دیکھو اس کی ہڈیوں کو کس طرح اٹھا کھڑا کرتے ہیں ہم ان کو۔ تو حضرت عزیر کے سامنے جو گدھا ہے وہ زندہ ہو گیا، اور ہڈیوں پہ بھی چڑھاتے ہیں اس پہ گوشت۔ چنانچہ جب نمایاں ہوگی حقیقت اس پہ تو بول اٹھا میں جانتا ہوں کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو ایک تیسرا یہاں پہ قصہ نظر آتا ہے حضرت ابراہیم کا۔ غور کرو اس واقعے پر جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب دکھا مجھے کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو، ٹھیک ہے، کیفا تحیی الموتا، کیسے زندگی حیات دی جائے گی مرے ہوئے کو۔ فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا کیوں نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ 4 پرندے اکٹھے کر لیں، انہیں اپنے سے مانوس کریں، اور اس کے بعد انہیں ذبح کر کے ان کا ہر ٹکڑا ایک پہاڑ پہ رکھیں، اور جب آپ انہیں پکاریں گے تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو گے بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ آگے آپ کو یہ آیت نظر آتی ہے مثل الذی ینفقون، وہ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں۔ کہا جاتا ہے اس کے شان نزول میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آیت اتری ہے۔ ایسے ہے جیسے ایک دانہ اگائے 7 بالیں، ہر بالی میں ہو 100 دانے، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق، اور اللہ ہے بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اس کے بعد آگے آپ کو پھر ایک آیت نظر آتی ہے اسی صدقے کے جو ہے اس کے لیے، جو لوگ خرچ کرتے اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر نہیں جتاتے خرچ کے بعد کوئی احسان اور نہ ستاتے ہیں، ان کے لیے ہے ان کا اجر۔
اس کے بعد آپ دیکھیں اور اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنے صدقات، احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو اور اس پر تھوڑی سی مٹی اور برسے اس پر زور کا میںہ اور چھوڑ جائے اسے بالکل صاف چٹان، یعنی ان لوگوں کو کوئی صلہ نہیں ملتا جو اپنے احسانات جتاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک بالی سے کتنے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ اگر اعلانیہ تم صدقات دو تو یہ بھی خوب ہے، اور اگر چھپاؤ اور انہیں دو حاجت مندوں کو تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور کہا ہے کہ خرچ کرو ایسے حاجت مندوں پر جو رکے بیٹھے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو روکا ہے، کس لیے؟ اللہ کی راہ میں، یعنی وہ اللہ کی راہ کا علم حاصل کرتے ہیں، نہیں طاقت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں، سمجھتا ہے انہیں ایک ناواقف آدمی خوشحال، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم کے لیے کہا جاتا ہے اس کی تفسیر میں کہ اصحاب صفا کے متعلق آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے کاٹ کے اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کے علم کے لیے بیٹھے ہیں، تو وہ خود نہیں سوال کرتے، لیکن ان کے چہرے سے، ان کی حالت سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پہ خرچ کرو۔ اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں، یہاں پہ 275 آیت سے آپ کو آرڈر سود کے نظر آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے وہ روزے قیامت میں مگر جیسے اٹھتا ہے وہ شخص جسے باولا کر دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ یہ ساری کی ساری اس کی یہ حرمت نظر آتی ہے کہ مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جو چھوڑ دو اور جو باقی رہ گیا ہے سود لوگوں کے ذمے، اگر ہو تم ایمان والے، یعنی آپ اپنا اصل لے سکتے ہیں، سود چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد آپ کو ایک آرڈر نظر آتا ہے قرآن پاک میں قرض سے ریلیٹڈ۔ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، 282 آیت ہے یہ سورہ البقرہ کی، جس میں آپ کو اس کو لارجسٹ آیت یا سب سے لمبی آیت آف دا قرآن کہا جاتا ہے کہ قرض کے معاملے میں جو مالی معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں کہ اے ایمان والو جب لین دین کرو تم ادھار کا کسی میعاد معین کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو، لکھنے پہ زور ہے، اگر ایک آدمی لکھنا نہیں جانتا تو دوسرا اس کی مدد کرتے۔ یہ آیت کافی لمبی چلتی رہتی ہے، اس کو آپ ایک دفعہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، اور اسی میں لکھا گیا ہے کہ اگر آپ کچھ لکھیں تو اس میں گواہ بنا لیجئے۔ یہ مالی معاملات کے لیے ہے اور اس میں آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ اس گواہ کے لیے 2 مردوں کو لے لیجئے، اور اگر پھر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ایسے لوگوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو بطور گواہ، تاکہ اگر بھول جو بھٹک جائے ان میں سے ایک تو یاد دہانی کرا دے ان میں سے ایک دوسری کو۔ ٹھیک ہے، یہ مالی معاملات کے لیے ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کی آپ تفاسیر پڑھ سکتے ہیں، علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے آپ کے پاس لاسٹ رکوع شروع ہو جاتا ہے اس کا سورہ البقرہ کا، اور اس کی لاسٹ 2 آیتیں ہیں 285 286 جو معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو انہیں پڑھ کے سوتے تھے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول اس ہدایت پر جو نازل ہوئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ وہ کہتے ہیں نہیں فرق کرتے ہم اس کے رسولوں کے درمیان کسی ایک میں سے دوسرے سے، اور کہا انہوں نے کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی۔ کتنی خوبصورت ہے۔ اور طالب ہم تیری بخشش کے ہے ہمارے رب، ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نہیں ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتا اللہ کسی شخص پر اس کی قوت برداشت کے مطابق، اسی کے لیے ہے جو وہ نیکی اس نے کمائی اور اسی پر ہے وبال جو اس نے بدی کمائی۔ اے ہمارے رب نہ مواخذہ کیجیے اگر بھول چوک ہو جائے ہم سے، یہ دعا ہے۔ اور اے ہمارے رب نہ ڈالیو ہم پر بھاری بوجھ جیسا کہ ڈالا تھا تو نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب نہ اٹھائیو ہم سے ایسا بار نہ ہو طاقت ہم میں جس کی، اور ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے۔ وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہاں پہ سورہ بقرہ فنش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران آتی ہے۔ سورہ آل عمران کا نام آل عمران اس میں موجود 23 آیت کی وجہ سے ہے۔ اس کا سٹارٹ آپ دیکھیے، یہ بھی الف لام میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا، جس طرح سورہ البقرہ کا سٹارٹ الف لام میم حروف مقطعات سے ہے۔ اور اس کی جب آپ 23 آیت پہ جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آل عمران کے قصے کا ذکر ہے۔ یہاں پہ ہم آتے ہیں پہلے 13ویں آیت پہ سورہ آل عمران کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع کے متعلق کہا ہے
بے شک تھی تمہارے لیے بڑی نشانی ان دو گروہوں میں جو ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ جنگ کر رہا تھا اللہ کی راہ میں، دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھ رہے تھے وہ ان کو دگنا اپنی کھلی آنکھوں سے، یعنی کافروں کو مسلمان دگنے نظر آ رہے تھے۔ یہ 13 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، جنگ کے بدر کے موقع پہ یہ نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس یہاں پہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے مالک بے شک ایمان لائے سو بخش دے تو ہمارے گناہ اور بچا لے میں دوزخ کے عذاب سے۔ یہی لوگ ہیں ثابت قدم رہنے والے، قول و فعل کے سچے، فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور مغفرت طلب کرنے والے رات کی آخری گھڑیوں میں۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے بس اسحار، یعنی رات کی سحری کے وقت، آخری جو راتوں میں عبادت ہے اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اس کے بعد جو آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے خود گواہی دی اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور گواہی دی فرشتوں نے اور علم والوں نے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو نجار کے یہودیوں نے حضور پاک سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کیا گواہی ہے، جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، یا آپ اس کی تفاسیر پڑھ سکتے ہیں۔ وہی قائم رکھنے والا ہے نظام کائنات کو عدل کے ساتھ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اور یہ آپ کو بہت ہی خوبصورت جو ادھر سے ملتا ہے، کہہ دو اے اللہ اے مالک بادشاہی کے، دیتا ہے تو حکومت جس سے چاہے اور چھین لیتا ہے حکومت جس سے چاہے۔ مالک الملک توتی الملکہ، جسے تو چاہے عطا کرتا ہے بادشاہی، من تشاء جو تو چاہے، وہ تو نزع اور چھین لیتا ہے ملک بادشاہی میں، من تشاء جس سے تو چاہے، وہ تو عزو اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہے، وہ تو ذلو اور تو ذلت دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہے، بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب خیر۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں، ہمیں یہاں پہ ایک قصہ نظر آتا ہے۔ یہ یہاں پہ حضرت آل ابراہیم کا ذکر ہے، آل عمران کا ذکر ہے۔ بے شک اللہ نے منتخب فرمایا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، اور یہاں پہ ذکر ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا۔ اس وقت جب کہا عمران کی عورت نے اے میرے رب بے شک میں نے نظر مانی تیرے حضور کہ جو کچھ میرے پیٹ میں اور تیرے نام پر آزاد ہوگا، یعنی ان کو یہ طلب تھی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اسے اللہ کی خدمت کے لیے چھوڑیں گی۔ پھر جب پیدا ہوئی ان کے ہاں بچی تو بولی ہے میرے رب میرے ہاں تو پیدا ہوئی یہ لڑکی، جبکہ اللہ تو خوب ہی جانتا ہے کہ در حقیقت اس نے کیا جنا اور کیا نہیں ہے کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا، اور میں نے نام رکھا اس کا مریم، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اسے تیری اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے بچانے کے لیے۔ یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کی